کم ظرف ہے کون کون، عالی ہے کون کون، کم ظرف ہے کون کون، عالی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون، نعرہ فأنزل الله سكينته عليه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. پوری امت مسلمان اس کے اوپر اتفاق کرتی ہے کہ نبی کا صاحب ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کے چچا زاد فرماتے ہیں، یہ جو سکینہ ہے نا، یہ نبی کے اوپر ہر لمحہ اطمینان، نبی کے اوپر ہر لمحہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. کوئی ایسی گھڑی نہیں ہوتی جو نبی بغیر سکینہ کے گزارے. یاد رکھو یہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكِينَةً، اس سکینہ کا مصداق جو ہے وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سکینہ کا جو مصداق ٹھہرتا ہے وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرتے ہیں. تو اس لیے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم جو ہیں اور سب سے بڑے فقیہ جو ہیں، سب سے بڑے محدث جو ہیں وہ بھی ابو بکر صدیق ہیں. آپ اس کے دلیل دیتے ہیں صحیح ہے کی حدیث کے اوپر کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا قسم اللہ کی جب دور نبوت میں جو کچھ دیا کرتا تھا اگر میرے دور میں نہیں دے گا میں قتال کروں گا، اور جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق پیدا کرتا ہے میں اس کو قتل کروں گا. اس لیے کہ یہ راز امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف ابو بکر صدیق ہی جانتا ہے کائنات میں اور اس درجے کا. سبحان اللہ. تو جب کسی بات کے اوپر مباحثہ ہوا کرتا صحابہ کے دور میں اور اس مباحثے کے اوپر جو رائے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوا کرتی تھی تمام کے نزدیک وہی سب سے بہتر ہوتی تھی. سبحان اللہ. اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو بکر پائے کا فقیہ بھی ہے اور پائے کا عالم بھی ہے، صحابیت میں تو شاکی ہی کوئی نہیں. تو پھر یار اتنی بات یاد اب جو نبی سے جڑتا ہے، جو نبی سے لگ جاتا ہے، اس کو پھر سکینہ نہ ملے تو کیا ملے، اس کو افضلیت نہ ملے تو کیا ملے. ذرا اتنا تو سوچنا. سراقہ جب پیچھا کرتے جا رہے تھے تو فرمایا مجھے امان لکھ دے گی. آپ نے کہا چل تجھے کیسر و کسرا کے کنگن پہنا دیے جائیں گے. خود فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا. جب بیماری پوری شدت اختیار کرتی ہے
سبحان اللہ. جو ابھی عداوت میں آتا ہے، جو دشمنی اور لالچ میں آتا ہے، جو نبی کی مخالفت میں آتا ہے، نبی اس کو اتنا رنگ دیتا ہے، اس کا اتنا یقین پکا کر دیتا ہے، نبی اس کو بشارت دے دیتا ہے، تو مر ہی نہیں سکتا جب تک تیرے پاس تیرے ہاتھوں کے اندر. سبحان اللہ. سوئے تو نہیں ہوئی، جاگ کے بیٹھو. اس لیے جو چند لمحے ایک راز چھپاتا ہے، نبی اس کو بھی رنگ دیتا ہے. خدا کی قسم جو ایک لمحہ نبی سے جدا نہیں ہوا، کائنات اسے حضرت ابو بکر کہتے ہیں. بھول گئے ہو نا. میں نے پہلے کہا کفر کی کھڑکیاں کھولتا ہے نامے بہت تو صحیح، ابو بکر صدیق، ایمان کو بڑھاتا ہے نامے، حضرت ابو بکر صدیق، کفر کو مٹاتا ہے نامے، حضرت ابو بکر صدیق، منافقت کو بھگاتا ہے نامے، ایمان میں نکھار پیدا کرتا ہے نامے، ایمان کو جلا بخشتا ہے نامے. پھر یہ نام لیتے ہوئے بخار کیوں چڑھتا ہے یا ڈر کیوں لگتا ہے؟ ڈروں تو میں، اور ڈروں تو میں جو ذمہ دار ہوں، ڈروں تو میں جسے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے. آپ کے اوپر کیا قیامت ہوگی کچھ لگے گا. ویسے میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میرے بھائی اکثر بیشتر آ کے کہتے ہیں اس کو بند کرو، میں نہیں کرتا. پھر سو جاتے، چلو یار ہم بھی لگے رہتے ہیں، یہ بھی کہتا ہے میں نہیں مانتا. جب میں یہ نام لیتا ہوں اسی وقت ٹیم پہنچ جاتی ہے. آج بھی ایسا یہ بند کرو. میں نے کہا یہ بند نہیں ہوتا جب تک اس کی بند نہیں ہوتی. سبحان اللہ. جب تک ہماری بولتی بند نہیں ہوتی یہ بند نہیں ہوتا، اور ہم بولتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے بولتے ہیں کم ظرف ہے کون کون، عالی ہے کون کون. کم ظرف ہے کون کون، عالی ہے کون کون. ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون. نعرہ ابو بکر لگا کے دیکھیے، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون. چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون. اس لیے میرے بھائی میں عرض کرتا ہوں، نام ابو بکر ایمان کو جلا بخشتا ہے، منافقت کو بھگا دیتا ہے، ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، مومن کو دلیر کر دیتا ہے. ابو بکر کا مطلب پہلا ہے، ابو بکر کا مطلب شباب ہے، ابو بکر کا مطلب جوانی ہے، ابو بکر کا مطلب طاقت ہے. طاقت جوانی میں ہوتی ہے، جرأت جوانی میں ہوتی ہے، غیرت جوانی میں جاگتی ہے. اس لیے میرے رب نے نام ہی وہی مشہور کیا جو کائنات میں اور کسی کا ہے نہیں. سبحان اللہ. معراج میں نبی گئے تو سب سے پہلے جس نے اس معراج کی تصدیق کی وہ بھی کائنات میں ابو بکر صدیق ہے. میں نہیں کہتا، کوئی ملا نہیں کہتا، کوئی مفسر نہیں کہتا، کوئی محدث نہیں کہتا، کوئی فقیہ نہیں کہتا، کائنات کا رب کہتا ہے. وصدق بہ اولئک هم المتقون. ایک ذات سچ لاتی ہے اسے محمد کہتے ہیں، ایک اس کی تصدیق کرتی ہے اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. صدیق کہتے ہیں. جو نبی کی معراج کی تصدیق کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو نبی کے دین کی تصدیق کرے اسے ابو بکر صدیق جسے کہتے ہیں. سچا کہے. کائنات میں اور کون اسے جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ سچا تو اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، تو جھوٹا ہی جھوٹا. بولو تو صحیح، تو جھوٹا ہی جھوٹا کہے گا، سچا اس کو نہیں کہتا. کالا ہی اس سے جھوٹا گئے. نہیں سمجھ آئی.
آئے گی کیوں نہیں؟ مولوی ساجد بول رہا ہو تو سمجھنا ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو بابا بات سمجھنے کی ہے، سمجھ کے لوگ مسئلے نہ سمجھے، سمجھ کے جو نہ سمجھے وہ اتنا سمجھے